ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہی ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں؟ اتحادیوں میں عمران خان فرنٹ سے جیسے ہی ہٹے ہیں تو اتحادیوں میں شدید اختلافات سامنے آنے لگے ہیں. سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کیا ہو گیا ہے عمران خان کے جانے کے بعد؟ معاشی ہمارے جو مسائل ہیں کیا اب حل ہونے جا رہے ہیں؟ 9 مئی کے احتساب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ایک پریس کانفرنس پہ معافی بھی مل رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز میں تاخیر کیوں؟ کیا پی ٹی آئی بحیثیت ایک جماعت قائم رہے گی؟ عام انتخابات کیا وقت پر ہوں گے؟ اور اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے حوالے سے ہے کہ جی پی ایم ایل این کے اندر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تمام حالات پاکستان میں بہتر ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور کیا آئندہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ یہی شہباز شریف ہوں گے یا کوئی نیا کینڈیڈیٹ ہوگا؟ اور کیا وجوہات ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں کمزور وکٹ پر ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو بہت ہی اہم گیسٹ ہیں دو، اکبر ایس بابر صاحب، فاؤنڈنگ ممبر پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہیں، رہنما مسلم لیگ نون صاحب، آپ کا ہی بہت شکریہ. اکبر ایس بابر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سر بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی مستقبل ہے وہ کافی نیچے جا چکا ہے. پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے اور ایسی صورتحال میں اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں یا سزا ہوتی ہے یا وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کسے چیئرمین دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ چل کر عمران خان صاحب کو آپ کہاں سیاست کے کس حصے میں دیکھتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ یہ جو جنرل الیکشنز کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ وقت پہ ہوگا یا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگے جائے گا؟ جی جناب کیا کہتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے میں آپ کا جو سوال آخری جو سوال تھا اس پہ پہلے توجہ دیتا ہوں، پھر باقی باتیں خود بخود اس میں شاید شامل ہوتی جائیں. اور میں آپ سے بالکل سیدھی بات کروں گا. 2 راستے ہیں، اور عمران خان اور جب ہم پی ٹی آئی بنا رہے تھے تو ہمیشہ لیگ ون کی مثال دیتے تھے کہ لیگ ون جو ہیں سنگاپور کے جو بانی تھے، جنہوں نے سنگاپور کو ایک 3rd ورلڈ ملک سے 1st ورلڈ ملک بنا دیا. یعنی وہ ان کے ہمارے جیسے حالات تھے، اور اب ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے ایک عام سنگاپور کی، وہ ایک 1st ورلڈ سٹینڈرڈز پہ آتی ہے. یعنی ہر قسم کی وہاں پہ سہولیات ہیں، پر کیپٹا انکم ہے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ دنیا کا بہترین ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن اس نے کیسے کی، یہ ہم مثالیں دیتے تھے. یہ انفارچونیٹلی وہ ساری مثالیں ہم بھول گئے. وہ ایک بڑی کلیئر بات کرتا تھا، کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ، اور دوسرا ہوتا ہے ٹو بی کریکٹ. اور یہ وہ چیز ہے جس کا اس سٹیج ہماری سیاست میں ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک پولیٹیکلی کریکٹ، جو کہ ایک بڑا سیف، آپ ظاہراً بڑا سیف نظر آتا ہے کہ جی آپ کا آئین ہے، یہ الگ بات ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے الیکشن کراؤ، آپ الیکشن کرا دیں، الیکشن جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گے. اس کے بعد اس کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ پچھلے 5 سالوں میں تمام سیاسی جماعتیں حکمران رہ چکی ہیں. 3.5 سال پہلے پی ٹی آئی اور ان کی کولیشن تھی، اس کے بعد یہ دوسری کولیشن گورنمنٹ آ گئی. یعنی
پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کوئی سیاسی جماعت رہی نہیں جو اقتدار میں نہیں تھی پچھلے 5 سالوں میں. اور کسی بھی سیاسی نظام, کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ معیار زندگی لوگوں کا بہتر ہو. یہ کسی بھی, چاہے آپ پریزیڈنشل پرائم منسٹر سسٹم ہے, فرینچ سسٹم ہے, سنگاپور کا سسٹم ہے, چائنا کا سسٹم ہے, جو کہ آپ عام لفظوں میں تو ڈیموکریٹک نہیں کہیں گے, لیکن مقصد ایک ہوتا ہے کہ معیار زندگی لوگوں کا بہتر ہو. ان کی جو اب آپ پاکستان کو دیکھیے کہ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مزید انتہائی غربت میں چلے گئے. غریب تو 80% ہمارے لوگ ہیں, لیکن 3 کروڑ لوگ مزید غربت میں چلے گئے, انتہائی غربت میں چلے گئے. پچھلے چند دنوں میں حالات اس حد تک چلے گئے, جو پہلے سے بھی ہو رہا تھا لیکن اس حد تک نہیں, کہ 400 پاکستانی یمن گریس کے شور کے قریب ایک فشنگ ٹرالر میں, ان کو بیسمنٹ میں رکھا گیا تھا. باقی شہریوں والوں کو تو پھر بھی اوپر رکھا گیا تھا کہ اگر یہ کشتی ڈوبے تو شاید وہ بچ جائیں. ان کو بیسمنٹ میں سارڈینز کی طرح پیک کر کے ان کو وہاں رکھا گیا تھا, اور وہ امیگریٹ کر رہے تھے, پتہ نہیں کس کس خواری سے گزرے تھے, کس کس مشکلات سے گزرے تھے, جس طرح وہ ایران, ٹرکی اور پھر جا کے ایک ٹرالر میں بیٹھ کر وہ ڈوب گئے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یعنی پاکستان میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنی زندگی پہ کھیل کے ایک بہتر معیشت کے لیے, ایک بہتر حالات کے لیے وہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ان کی مائیں, بہنیں, بچے, سب کو ساتھ لے کے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یو وانٹ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ اور یو وانٹ ٹو بی کریکٹ. میں اللہ کے کرم سے ہمیشہ سے جو باتیں کہتا آ رہا ہوں, وقت نے اس کو ثابت کیا. جو آپ کا جو ریٹ آف دا اسٹیٹ تھی, جو وقت کے ساتھ ساتھ بریک ڈاؤن ہو رہا تھا, کولیپس ہو رہا تھا, جو فیشزم پھیلایا جا رہا تھا, جس طرح اداروں پہ حملے ہو رہے تھے, جس طرح عدلیہ پہ حملے ہو رہے تھے, جس طرح جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہو رہے تھے, اس کا نیٹ نتیجہ کیا نکلا 9 مئی کو, کہ ایک بریک ڈاؤن کی طرف ہم چلے گئے. اب ہم اسے 1-2 قدم پیچھے آئے ہیں جو کارروائی کی گئی, لیکن میں اس وقت فور وارن کر رہا تھا. تو جب جس ملک کے یہ حالات ہو جائیں, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ پولیٹیکلی کریکٹ راستے پہ چلیں گے, جو کہ ایک بڑا آسان راستہ ہے. آپ ہر کسی کو وہ لالی پاپ دیجیے, الیکشن کرائیں, تمام مسائل کا حل الیکشن ہے. تو الیکشن میں کیا ہوگا؟ جو پچھلے 5 سالوں میں جو حکمران رہے ہیں وہ ریسائیکل ہو کے آ جائیں گے, اسی شکل میں رہیں گے. آپ کے کیا مسائل حل ہوں گے؟ کیا آپ کی معیشت بہتر طرف چلے گی؟ کیا یہ انتشار کی سیاست ختم ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی, میں ایک مثال دیتا ہوں عمران خان کی, جو بھی نتیجہ ہے کیا عمران خان اس کو تسلیم کرے گا؟ کیا پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی؟ اور اگر دوسری طرف جاتے ہیں نتیجہ, تو کیا دوسرے تسلیم کریں گے؟ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک کریکٹ راستہ اپنانا ہے. کریکٹ راستہ اپنانے کے لیے آپ کو پاکستان کے لیے ایک مارشل پلان تھا وہ بنانا ہوگا. کون فیصلہ کرے گا سر؟ میں اس پہ آتا ہوں, حالات فیصلے کرواتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں سر, آج بھی نہ تو سیاستدانوں نے, نہ اداروں نے, نہ کوئی بھی, آپ اس پہ مجھ پہ بحث کر لیں, آج بھی جس جگہ ہم آج فون پہ آج آپ کا پروگرام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت آج سلجھی ہے, کون سے ادارے آج سلجھے ہیں, کون سی جگہیں جوڈیشری جو تھوڑی بہت بہتر تھا وہ بھی ورسٹ ہو گئے. تو آپ کس سے امید رکھ رہے ہیں؟ کون کرے گا سر؟ آپ سوچ رہے ہیں بہت اچھی بات, کیا یہ عوام معذرت کے ساتھ, یہ عوام جو پاکستان کی ہے, اس سے امید رکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں ہمیشہ سے آپٹمسٹ رہا ہوں, اور آپٹمزم کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. چلیں سر, آج جو حالات بنے ہیں, مثلا میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں اس سفر میں, ہم نے فارن فنڈنگ کیس کیا. جس مقام تک یہ پہنچا, جن حالات میں یہ پہنچا, کیا سوچ سکتا تھا جب ہم نے یہ شروع کیا تھا؟ مجھے بتایا نا اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوا سر. سوری سر, برا نہیں مانیے گا سر. نہیں آپ فورن فنڈنگ پہ جو آپ نے, معذرت کے ساتھ سر, فورن فنڈنگ پہ آپ نے, میری ایک سوال سر, فورن فنڈنگ پہ جو سٹینڈ آپ نے لیا, آپ کو لالچ دی گئی, آپ کو دھمکی دی گئی, آپ کی بےزتی کی گئی, آپ کو دنیا میں آپ اکیلے ہو گئے, آپ نے فائٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا, ساری چیز ثابت ہو گئی. لیکن سر اس ثبوت کے بعد, ثابت ہونے کے بعد,
فورن فنڈنگ کیس کو پولیٹیکل تو استعمال کیا گیا, لیکن ان کے ذمہ داروں کا کیا ہوا سر؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر ذرا جلدی, مجھے پھر کرمانی صاحب کی طرف جانا ہے. ہاں, اس کو منطقی انجام تک پہنچنے میں بھی چند ہفتے مہینے لگیں گے, وہ پہنچ جائے گا, لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا تھا کہ میرا مقصد پی ٹی آئی کی صفائی ہے. پی ٹی آئی میں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے, جنہوں نے یہ بدعنوانی کی ہے, جو اس میں تمام شامل ہے, اے ٹو زی سب کو ہم کٹہرے میں لائیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ حالات ایسے بنے کہ پی ٹی آئی سے چھلانگے لگا کے نکلے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کشتی کو سوراخ کیا. سر ایک پریس کانفرنس کے اوپر دوسری جماعت کا حصہ بن گئے, عزت پالی سیکٹری بن گئے. اس میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس میں مجھے تو پی ٹی آئی کا بتائیں سر. آپ پی ٹی آئی تو خالی ہے, آپ اس پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے؟ نہیں جلدی دیکھیے, پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اپنے لیڈرشپ کو اون کرے گا. آپ کھوٹے سکے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیں, وہ کھوٹے رہیں گے. تو کیسے ہوگا؟ جو ابھی کیا ہونے والا ہے, اسی تو سوال تھا میرا. یہ عمل شروع ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمل شروع ہو چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اکبر بابر صاحب جو بہترین سوچ کے حامل لوگ ہیں ایسے واپس آئیں گے, یا شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی لیڈرشپ لے کر پی ٹی آئی کو آگے چلائیں گے؟ میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا کیانی صاحب سے, ذرا سا ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سے بھی دو ہاتھ کر لوں. بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں ان کے ساتھ, دو ہاتھ کر لوں. میں اس کا جواب دے دوں مختصر؟ ضرور دیجیے گا آپ. نہیں میں آؤں گا سر, مجھے آپ سے لینا ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں, آصف کرمانی صاحب, سیاست تو آپ دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کی سوچ سے واقف ہیں, بہت کم آتے ہیں ٹی وی پہ. آپ کیا بولیں کیا نہ بولیں, آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, سچ بولنے والوں میں ہے. تو ذرا سچ ہو جائے سر کہ عمران خان صاحب کی سیاست تو چلیں سر اب تقریباً ختم ہو گئی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ عمران خان کی سیاست جیسی ہی ختم ہوئی ہے, اتحادیوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے ہیں. پی ایم ایل این نون میں بڑی گروپنگ سامنے آ گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ پاکستان آنے سے قاصر ہیں, اور پنجاب کے اندر اس وقت جو پی ایم ایل این کی تنظیم سازی ہے, ماں سوائے ایک مریم نواز کے, ہم تو سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, پروٹوکول لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. اور پی ایم ایل این جو ہے, پی ٹی آئی تو چلیں کسی بنیاد پہ نیچے جا رہی ہے, پی ایم ایل این تو حکومت میں رہتے ہوئے نیچے جا رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا حسب معمول سوالات بھی جو سے ہوتے ہیں وہ تجزیہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح کا. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب, آج یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یونان میں کشتی کا, جس میں 300 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں, میں تو ان کو شہدا کہوں گا, چونکہ وہ رزق حلال کی تلاش میں اس ملک سے ان کو جانا پڑا. اور پھر کلر کہار میں بھی 18 افراد شہید ہو گئے تھے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ کے جتنے سوالات ہیں نا, اس کا جواب ایک ہے کہ اس ملک میں سسٹم نہیں ہے, سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا, اور نہ ہی سسٹم کو ڈیولپ ہونے دیا گیا. آئین موجود ہے, اس پر عمل نہیں ہوتا. ادارے موجود ہیں, لیکن ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کیا وجوہات ہیں؟ جمہوریت آتی ہے, ہم اس کو بھی نہیں مانتے. مارشل لاز آتے ہیں, ہم اس کے خلاف چل پڑتے ہیں. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا, قومیں وہ سسٹم بناتی ہیں, یا سسٹم جو ہوتے ہیں ان میں سے قوم ایمرج کرتی ہے. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کیا جناح صاحب کے بعد ہم ایک ہجوم ہیں یا قوم ہیں. جس دن ہم قوم بن جائیں گے اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب $1 ملین سوال ہے کہ قوم کون بنائے گا؟ یس سر. جناح صاحب کی وفات کے بعد سے میں سمجھتا ہوں, اور میں بڑی لگی لپٹی بغیر کرتا ہوں, میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں, میں اسی کو جواب دوں, میں کسی انسان کو جواب دے نہیں. بہت خوب. کہ آپ یہ دیکھیے
کہ پہلے اس ملک میں 50s میں، اب مجھے ذرا تفصیل سے بات کرنے دیجیے گا، آپ نے اکبر صاحب کو جس طرح موقع دیا اتنا مجھے بھی دیجیے گا. ٹھیک ہے. 50s میں یہاں ایک اشرافیہ نے جنم لیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے سول بیوروکریسی کے ساتھ، جس کی مثال غلام محمد تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. اسی طرح باقاعدہ جو مارشل لا اس ملک میں لگتا ہے 1958 میں، اس کے بھی لوگ حق میں بات کرتے ہیں، اس کی مخالفت میں بھی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کل کو دولخت بھی ہوا. پھر ایک عوامی دور بھی آتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سب کچھ ہوا. پاکستان نے ترقی تو مادی طور پر کی، یہاں انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا، ایٹم بم بھی بنا، یہاں سی پیک بھی آیا، سب کچھ آیا، لیکن جو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکا، کہ ہم قوم نہیں بن سکے. اور ایک ہجوم ہے 23, 24, 25 کروڑ جتنا بھی سینسز ہے وہ چل رہے ہیں. اور اس کی سب سے جو میں بنیادی وجہ سمجھتا ہوں، وہ لوگ اشرافیہ جو ہے اس ملک کی، جو پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، جو اداروں میں بھی موجود ہے، جو آپ کو زندگی کے تمام شعبہ ہے زندگی میں وہ اشرافیہ نظر آئے گی، جس نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی ہے، جو سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے. اب جو شخص، جو قیادت اس سسٹم کو بریک کرے گی. اور پھر ہمارا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو اوور نائٹ مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں بھی آئے 12-13 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن جتنا بگاڑ پیدا پچھلے 75 سالوں میں ہوا، کچھ ادوار کو نکال کر اچھی باتیں بھی ہوئیں. کوئی اخلاقی طور پر تو ہم تباہی کی طرف گئے ہیں، مادی طور پر ترقی تھوڑی بہت کر لی ہم نے، لیکن جو بالخصوص پچھلے 3.5-4 سال میں اس ملک کا میں کہوں گا تیا پانچا کیا گیا. اچھی بھلی ایک چلتی حکومت تھی نواز شریف کی، مہنگائی کنٹرول میں تھی، بے روزگاری میں کمی تھی، غربت میں کمی تھی. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 3 سے 4% مہنگائی تھی، فوڈ انفلیشن. آج آپ 38 کی بات کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، کون لے کے گیا 60 روپے لیٹر پیٹرول کو 150 روپے پر پہلے؟ کس نے IMF کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ بازی کی؟ یہ کون تھا رضا باکر؟ یہ کون تھا شوکت ترین؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون تھا حفیظ شیخ کہ جب موسم آتا ہے یہ موسمی پرندوں کی طرح اڑ کے آ جاتی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. 98% of your population is middle class and poor, and that is ruled by 2% of elite. اشرافیہ. یہ کون ہے؟ ایک نسل کا پتہ ہے، پچھلی نسل کا نہیں پتہ ان کے کون تھے بڑے. یہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، اس کا نام نہیں لے سکتے آپ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو وسائل سے مالا مال ملک تھا، اور جس نے اس کلاس کو بھی، اس سیاسی اشرافیہ مافیا کو مالا مال کیا، انہوں نے اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. جو قوم کی دولت، قومی دولت کہتے ہیں نا آپ، وہ عوام پر اس کا خرچ نہیں ہوا. کچھ لوگ، ایک گینگ جو تھا وہ ہڑپ کر کے لے گیا. اور پھر لوگ بھی جون سے ہیں آوے آوے جاوے جاوے. تو ٹھیک ہے، پھر آوے آوے جس ملک میں جاوے جاوے ہوگا، جہاں میرٹ کی پامالی ہوگی، جہاں آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کھڑے ہو جائیں ذرا الیکشن میں، کہاں سے لائیں گے 25 کروڑ روپیہ؟ تو پھر کون آئے گا؟ جو پھر اسمبلیوں میں پہنچیں گے، ہم تو پتہ نہیں کیا کوئی معجزہ ہو گیا. جو ورکر کلاس تھی، ہم لوگ مڈل کلاس کے اسمبلی میں پہنچ گئے. اور یہ بھی کنٹریبیوشن میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے، اور نواز شریف کو، کہ کم از کم مڈل کلاس کی نمائندگی کئی ہماری جماعت میں لوگوں کتنے ہیں آپ مجھے بتائیے. اب یہ حال میں یہ ایک وہ عدم استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے. کوئی شرم آتی ہے ان کو؟ چند لوگوں کو نکال کر، اس میں وہی لوگ ہیں اکثریت جو لوگ 9 مئی تک، سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث تھے، اور راتوں رات وہ ریپبلکن پارٹی جیسے بنی تھی، اور سارے اپنے وہ کپڑے، گندے کپڑے جو ہیں وہ دھو دھلا کے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، پاک صاحب بن کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو پروگرام دیں گے. یعنی پارٹی پہلے بنا لی، منشور دیا نہیں. واٹ از یور اکنامک روڈ میپ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے روٹی، غریب عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے بچے ہیں، لوگوں کی کمریں جھک گئی ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہوئے.
یہ بڑا آسان ہے اس وقت ٹھنڈے کمروں میں کولر چلا کر یا اے سی چلا کر ٹی وی پر آ کر گفتگو کرنا. جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا، قائد اعظم نے بنایا، وہ تو یار پچھلے 75 سال سے یا چینی کی لائنوں میں لگے ہوئے یا آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے. ان کو کون باہر نکالے گا؟ جو پارٹی، جو لیڈر اکنامک پروگرام دے گا، جو ان لوگوں کو، جو محروم طبقہ جسے کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ، یہ سانے ہوتا ہے کشتی کا یونان میں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں، میں دعا گو ہوں، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. قیمتی ہوتے ہیں بچے بہت، ہر انسانی جان قیمتی ہے. کبھی سنیں کہ اشرافیہ کا کوئی بچہ بھی کشتی میں گیا ہو یورپ اس طرح سب کچھ بیچ باچ کر؟ تو جن لوگوں کے لیے یار ملک بنا تھا وہ تو یا ڈوب رہے ہیں گہرے سمندروں میں، شہید ہو رہے ہیں، یا وہ سڑکوں پہ مارے جا رہے ہیں، یا بھوک سے مارے جا رہے ہیں، یا خودکشیاں کر رہے ہیں. جی. کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ جی یہ تو مافیا کا پاکستان بن چکا ہے. اب اس مافیا کو جو شخص توڑے گا، جو شخص اس ایک ڈی جنریٹنگ سسٹم ہے، یہ ڈی جنریٹ ہو چکا ہے. آئین پر عمل کرنا ہوگا، تمام اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا، اور عوام کے منتخب نمائندے جو اہل بھی ہوں، جو کمپیٹنٹ بھی ہوں، وہ جب تک آ کر ایک اس سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اور معاشی معاملات کو ہینڈل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو اپا ہے، ماتم ہے، یہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ایک بات کی تھی میاں صاحب کے حوالے سے، کیا فرمایا؟ میں بعد میں آتا ہوں آپ سے، کیونکہ ٹائم ہو گیا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے بات کی ہے، لیکن میرا سوال یہی ہوگا. آپ دونوں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بہترین بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، قوم کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 76 سال گزر گئے ہیں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو کرے گا کون ذمہ دار ہے جو نہیں ہونے دیتا؟ اشرافیہ میں تو بہت ایک لمبا فہرست آ جاتی ہے. تو آخر کیا اس اشرافیہ میں پاکستان کی اہم سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یا پاکستان کی جوڈیشری نہیں ہے، یا پاکستان کے دوسرے بیوروکریسی نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے؟ یہی لوگ ہیں نا. اور اس میں کس حد تک آپ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈر کو مائنس کریں گے، جن کو اختیارات ملیں، جن کو طاقت ملی، جن کو حکومت ملی، اور جو اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیوں حکومت لیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب، ہمارے جو ممبر ہیں اکبر ایس بابر صاحب. اکبر ایس بابر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ سوال ہے کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے آصف کرمانی صاحب کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس پی ٹی آئی سامنے ہے، عمران خان صاحب گر چکے ہیں، پی ٹی آئی میں جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے، آپ جس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. حالانکہ ابھی تک نہ 9 مئی کے حوالے سے، نہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے، کسی کیس کے حوالے سے بھی عمران خان سمیت کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں ملی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں، جو ایک پریس کانفرنس کے بعد جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ڈائریکشن دینے والے ہیں، وہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. ادھر ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی صاحب کو دی جا رہی ہے، شاہ محمد قریشی صاحب لینے آ رہے ہیں. تو پھر سر آپ جیسے لوگوں کی جگہ کہاں ہے؟ کب تک انتظار کریں گے؟ کس وقت تک انتظار کریں گے کہ آپ آ کر اس جماعت کو ایک ایسی جماعت بنائیں جس کے لیے آپ سیاست میں آئے تھے؟ ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ آپ جگہ بنا سکیں گے. اور یہ جو ورکر کوالٹی آپ کی ہے، معذرت کے ساتھ، اس کا تو اخلاقیات بھی تباہ کر دیا ہے عمران خان نے، سیاسیات تو بہت دور کی بات ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، سیاست میں اگر آپ ٹائم پریڈکٹ کرنے لگ گئے تو وہ پھر میں نہیں کرتا، نہ میں سمجھتا ہوں کی جا سکتی. میں تو 76 سال پہ محیط ہے سر میری. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ہم بہت مثالیں دیتے ہیں بڑے لیڈرز کی، مثلا نیلسن منڈیلا کی اکثر مثال دیتے ہیں. 27 سال وہ جیل میں تھے، ان کو کیا پتا 26ویں سال میں وہ فوت ہو جاتے اور ان کا مقصد نہ حاصل ہوتا، یا جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا. آپ اپنے مقصد پہ لگے رہتے ہیں.
آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے وقت پہ. آلریڈی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا ان کے جو ساتھی تھے ان کو سزا نہیں ملی, ان کو بہت بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں. وہ جو لوگ جس طرح جو بڑے بنتے تھے لائلسٹ اور بڑے پی ٹی آئی کے بڑے ترم خان بنتے تھے, وہ ایسے کر کے بھاگے ہیں, اور جو مجھ پہ الزامات لگاتے تھے وہ جا کے دوسری کسی گھونسلے پہ جا کے بیٹھ بھی چکے ہیں. اور میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی ہوں, میں پی ٹی آئی میں ہوں, میں عدالتوں میں لڑا ہوں, میں اپنے اس حق کے لیے لڑا ہوں. تو یہ جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے اس میں آپ مایوس نہیں ہوتے اگر آپ سچ پہ ہیں, اگر آپ حق پہ ہیں. جس طرح فیدل کاسٹرو نے جب کہا تھا کہ میں جب انقلاب لایا تو 75 لوگ تھے شروع میں میرے ساتھ, اگر مجھے دوبارہ لانا پڑ جائے تو چند لوگوں ود اے بیٹر اسٹریٹجی. آپ اپنے مقصد سے جڑے رہتے ہیں, پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی. یہ میرا جس طرح میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے دعویٰ کرتا تھا, میں آپ آج کو کہتا ہوں آپ جتنے مرضی جس کو مرضی نواز دیں. آپ جو نام لے رہے ہیں کہ فلانا بندہ جس کو مرضی نواز دے, پی ٹی آئی نہیں جائے گی. پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا. پی ٹی آئی کا ورکر جانتا ہے کہ اکبر ایس بابر سچا ہے. پی ٹی آئی کا ورکر جانتا ہے کہ یہ پہلے دن سے حق پہ بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی کا ورکر جانتا ہے کہ یہ اس کا وقت آ رہا ہے. آج جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے عہد کی صداقت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنی پارٹی کو بٹرے کیا. تو وہ جانتا ہے وہ آئے گا, وقت بھی آئے گا, اسی طرف ہم چل رہے ہیں. اس کی جو وہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً ابھی ایک ہو جائے یا دوسری کوئی میٹنگ ہو جائے اور اس طرح کر کے ہم اچانک بیٹھ جائیں. میں نے ایک جگہ پہ ایک کال کیا تھا, میں نے کہا تھا میں پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں جا کے پریس کانفرنس کروں گا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کو اب نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح, چٹکی میں نے بجائی تھی, میں نے کہا یہ اس طرح جائیں گے. اللہ نے ثابت کر دیا. دیکھیں اللہ کے طریقے اپنے ہوتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ول کم بیک ٹو اٹس فاؤنڈرز جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا تھا. مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو اس پارٹی کا کعبہ قبلہ سیدھا کریں گے. یہ جو ایک تباہی بربادی انتشار کی پارٹی بن چکی تھی جس نے پاکستان کو تباہی تک لے کے گئے, اس کو ہم نے اس کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ سیاسی جماعتوں میں جو ورکر ہے وہ ورکر انسنٹ ہوتا ہے, خاص کر پی ٹی آئی کا جو ینگ ورکر ہے جو گھروں میں اب مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہے, وہ اس کو تو مس لیڈ کیا گیا. آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے, انفارچونیٹلی اس کو مس لیڈ کیا گیا. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اب جس ڈگر پہ آپ پہنچ چکے ہیں, 9 مئی کے بعد اگر آپ اس سے پہلے کارروائی کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا. 9 مئی پہ آپ نے کارروائی کی تو آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا. ابھی آپ نے اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. جب بوسنیا ہرسیگووینا میں جب یہ سول وار ہوئی اس کے بعد وہ یو این پروٹیکٹریٹ بن گیا. یو این نے, یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ الیکشن کرائیں ہم پہلے رول آف لا قائم کریں گے. پاکستان میں رول آف لا اب بس نام کا ہی رہ گیا ہے. جس طرح کی ہماری جو عدالتیں ہیں, جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, جس طرح کے مثلا آج ہی ایک معزز سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ نے جو خط کا جواب دیا ہے وہ آپ پڑھ لیں. وہ ان حقائق کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت آپ کا انصاف کا نظام کس ڈگر پہ ہے. 55,000 کیسز پینڈنگ ہیں, لیکن شام کو ایک درخواست آتی ہے, وہ کل لگ بھی جاتی ہے, اس پہ بحث بھی شروع ہو جاتی ہے اور بریکنگ نیوز بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو 55,000 پاکستانیوں کے جو کیسز ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو آپ کا انصاف کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ میرے نزدیک وہ گر چکا ہے. آپ نے اس کو ریزریکٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کھڑا کرنا ہے. اس کے راستے موجود ہیں, وہ بعد کی بات ہے. اسی طرح آپ کی اکانومی ہے, آپ کی اکانومی 5 سالوں میں تباہ و برباد ہو گئی. وہ اب اس اکانومی کو آپ نے پہلے تو روکنا ہے تنزلی کو, پھر اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کرنے ہیں. آپ نے اکانومسٹ لے کے آنا ہے. اگر بھارت $500 بلین کی صرف آئی ٹی سیکٹر کی اگر وہ ایکسپورٹ کر سکتے, معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک سوال رکھ دیتا ہوں. کس اکانومی کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ اشرافیہ پہ ٹیکس ہی نہیں لگاتے ہیں, اشرافیہ کو پکڑتے ہی نہیں ہیں, ڈرتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں انڈسٹریلسٹ صرف جو ہے وہ آپ کے ٹیکس دے رہا ہے. کہاں ہے زرعی, کہاں ہیں آپ کے سروسنگ سیکٹر پہ؟ ایک وکیل 2 کروڑ روپے فیس لیتا ہے, آپ اس سے کیا ٹیکس لیتے ہیں؟ دنیا کو دیکھیں. ایک ڈاکٹر جو کروڑوں میں کماتا ہے, آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟
یہ زراعت پہ یہ وڈیرے جاگیردار یہ سب لوگ آپ ان سے کیا کچھ لے رہے ہیں؟ آپ موجودہ ہی دیکھ لیں، یہی حکومت جو بیٹھی ہے ابھی شہباز شریف صاحب کی، مجھے بتائیں نا ٹریڈ پہ انہوں نے کیا، مثلا کس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے؟ کون سے اشرافیہ کو انہوں نے پکڑا ہے؟ حالانکہ کہا جا رہا ہے یہ آئی ایم ایف کے آپ اشرافیہ کو پکڑیں اور غریبوں کو ریلیف دیں، تو کون سا اشرافیہ موجودہ حکومت میں پکڑا گیا ہے جس پہ ہم امید رکھیں کہ آئندہ ہماری اکانومی بہتر حالات میں جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر، کہاں ہے ڈائریکشن؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھ لوں تو میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوں. میں اپنی ملک، اپنی مٹی، اپنے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی کا جو عالم ہے اس کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کی جو دوسری بات ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. آپ ان سے توقع کیوں رکھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں گے، یہ اشرافیہ کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے؟ یہ تو سارا ایک جو اسٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے یہ تو ایک مافیا بن چکا ہے نا. تو آپ نے تو اس کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 10 سال کا ایک مارشل پلان چاہیے. حالات پروپیل کریں گے آپ کو اس کی طرف، کیونکہ جب سب کی سروائیول ایٹ سٹیک ہوگی تو ایکشنز لیں گے. آپ نے 9 مئی کے بعد ایکشنز لیے نا، اس سے پہلے آپ نہیں لے رہے تھے. اس سے پہلے میں کہتا جا رہا تھا کہ آپ اسی طرف جا رہے ہیں. ریٹ آف دا اسٹیٹ تباہ ہو رہی ہے، کیوس پھیل رہا ہے، انتشار پھیل رہا ہے. ایک جماعت جو ہے وہ اس پہ مضر ہے کہ ہمیں اقتدار، آل اور نتھنگ کی ان کی پالیٹکس ہے، اور وہ اس کے لیے ہر ادارے کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. ایکشن نہیں ہو رہا تھا. اس میں صرف ایک جو ایکشن ہوا ہے، لیکن اس میں پولیٹیشنز بھی ذمہ دار ہیں جو ایکشن جنہوں نے نہیں لیا. آج بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج آپ نے جو راستہ چننا ہے وہ شاید پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہو، صرف کریکٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے کریکٹ راستہ کیا ہے. 9 مئی سے آج 19 جون ہے سر. مجھے بتائیں کہ یہ 9 مئی کے کن ذمہ داروں کو آپ نے سزا دی ہے، کن منصوبہ سازوں کو سزا کی ہے، کن ماسٹر مائنڈ کو سزا دی ہے، کس کو آپ نے پکڑا ہے؟ ٹویٹ آج بھی ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ، قوم کو اور اداروں کو آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج بھی مختلف جگہوں پر بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کیا ہوا سر مجھے بتائیں نا. 9 مئی اور آج 19 جون، آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے، پھر میں نے کرمانی صاحب کی طرف جانا ہے. سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا عدل اور انصاف کا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. امریکہ میں سول کورٹس فنکشنل تھے، لیکن ان کو بھی جو 2021 جنوری میں واقع ہوا، اب جا کے ان کی سزائیں ہو رہی ہیں. 1100 لوگوں کو انہوں نے انڈائٹ کیا. جو اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا اس کو بھی 3-4 سال قید دی. جس نے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو 18 سال قید دی. انہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا، جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ایک مہم چلائی کہ ہم نے ایک کو بھی نہیں بخشنا. تو آپ کی بیسیکلی موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. اب آپ کے پاس قانونی رکاوٹیں، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ایک مارشل پلان چاہیے، آپ کو عدلیہ کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو بھی قانونی راستے موجود ہیں آپ نے اس پہ ڈٹ کے جانا ہے اور آپ نے نتیجے نکالنے ہیں. لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے، ابھی 1 مہینے کی بات ہے. میں بس کیونکہ مجھے اب جانا ہے کرمانی صاحب کی طرف، ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. آصف کرمانی صاحب، جو سوال تھا جو آپ نے پوچھا تھا رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان کیا سامنے سے ہٹے؟ اتحادیوں میں شدید اختلافات سامنے آ گیا، بلیک میلنگ شروع ہو گئی. ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادیوں میں اختلاف آ گیا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں. تیسری طرف ہمارا ایک سوال ہے جو کہ اس سے زیادہ بہتر موقع کیا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ ملک میں آئیں. ان کی حکومت ہے اس وقت، ان کی تنظیم بری طرح متاثر ہے. ایک خاتون ہے جو لے کے چل رہی ہیں، حکومت کے کابینہ کے وزیر اس وقت پروٹوکول لے رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، نہ ورکروں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے، نہ تنظیمی کوئی کام ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے. تو پی ایم ایل این تو سر اور ظاہر ہے حکومت کا ریفلیکشن بھی آنا ہے جو کہ مہنگائی وغیرہ. تو موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں شدید اختلافات کیوں ہو گئے؟ تو
تیسرا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے وزراء جو پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈر ہیں وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ علاقوں میں کیوں نہیں ہیں سر؟ کیا اور یہ جو اتحاد ہو گیا سر، آپ کے پاس 8 منٹ ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، ایک لفظ آپ نے جیسے فرمایا اختلاف، ایک لفظ ہوتا ہے اختلاف رائے. جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اگر کسی کی کوئی ہماری ایک تو یہ اتحادی حکومت ہے، یہ پی ایم ایل این کی حکومت تو ہے نہیں ایکسکلوسیولی، تو شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ان شکایات کا ادراک بھی ہو جاتا ہے. جیسے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر کوئی شکایت پیدا ہوئی تو اس کا فوراً اس کو ریزالو کر دیا گیا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، تو میں اس کی بڑی آپ قطعی طور پر بڑے ادب سے اس کی میں نفی کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں. میں اس کو بھی اختلاف رائے کہوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کم از کم اتنی تو سپیس اس جماعت میں ہے نا. آج میں بھی تو بات کرتا ہوں، میں پارلیمنٹ میں بھی بات کرتا ہوں، اب اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں، آج بھی کیا ہے، 4 دن پہلے بھی کیا ہے، لیکن مجھے تو کوئی اس میں دقت نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ سے کوئی قیادت نے کہا کہ بھی تم نے ایسی بات کیوں کہی یا کیا کہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے ہونا ضروری ہے. ہاں، جہاں جماعتوں میں اختلاف رائے نہیں رہتا، جہاں ڈکٹیٹوریل مائنڈ یا شپ آ جاتی ہے، جیسے یہ عمران خان نے کیا کہ پاکستان پر حملہ کر دو، پاک فوج پر حملہ کر دو، اس کے حکم کے تحت سارے لوگ چڑھ دوڑے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اختلاف رائے ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتوں میں ہونا چاہیے. اس سے ایک تو آپ کی آگاہی بڑھتی ہے، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے بھی لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں، ہم بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب ہم آ کے لیڈرشپ کو بتائیں گے کہ بھائی، اور بتایا ہے، ایک بار نہیں 12 بتایا کہ جناب یہ مہنگائی، غربت، بے روزگار، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا کسی اور سے، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے. جہاں تک آپ نے ٹیکس نیٹ کی بھی بات کی پچھلے اپنے اس میں سیگمنٹ میں، تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں واقعی ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کلچر یہاں نہیں ہے، ہم لوگ صرف لینا جانتے ہیں اس ملک سے، اس کو دینا نہیں جانتے. یہاں مجھے کہنے دیجئے ایک جے ایف کے کا، جان ایف کینیڈی کا بڑا، اس کی جو اوتھ ٹیکنگ سپیچ تھی، اس میں ایک سنٹینس بڑا اس نے کمال کا بولتی. اس نے کہا کہ ایسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، ایسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. یہ چیز ہے اسپرٹ آف دا نیشن جو کراتی ہے. امریکہ تو کوئی نیشن نہیں ہے، وہ تو ایک امیگرینٹس کا سارا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ آج بھی نواز شریف کی قیادت میں اتنی ہی متحد ہے جتنی کل متحد تھی. اور جہاں تک آپ نے بات کی، اور میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اب دیکھیے، اچھی بھلی چلتی حکومت تھی 2017 تک نواز شریف کی، اور کیا اس کا چہرہ نہیں پسند آیا، کیا نہیں عوامل ہوئے کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تجربہ کیا گیا اور وہ فلاپ ہوا تجربہ، اور ایسا فلاپ ہوا کہ وہ ملک کو ہی لے کے بیٹھ گیا، معیشت بھی تباہ کی، اخلاقیات بھی قوم کی تباہ کرتی پکڑ گئی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے جینوئن ڈیموکریسی. آپ کے ملک میں آج تک بدقسمتی سے ایک بیساکھیوں پر کھڑی جمہوریت ہمیشہ رہی ہے. میں بڑے کلیئر ہوں اس معاملے میں. جب تک، کیونکہ قائد اعظم جینوئن ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، ان کی سپیچز سنیں، وہ جینوئن ڈیموکریسی لفظ یوز کرتے تھے. جب آپ جمہوریت آئے گی، حقیقی جمہوریت آئے گی اس ملک میں، تو ڈاکٹر صاحب یقین کیجیے، اور کسی بھی حکومت کو جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے، جب تک وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے گی، اس کو سکون سے جب تک کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تب تک اس ملک کے مسائل ہیں جو کہ تو رہیں گے. آپ ایک فوکس کے ساتھ جب آگے چلیں گے، جب مجھے معلوم ہوگا کہ بھی میری حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی جائے گی، جیسے نواز شریف کے خلاف کی گئی، اور بھی ایک بی بی کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں، تو سبق سیکھا ہم لوگوں نے. اور جو میثاق جمہوریت نواز شریف نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا، وہ ایک لیسن ہی تھا نا جو لیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے پھر وہ حالات کس طرف جاتے رہے، نئے تجربے ہوتے رہے. لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں کہ مایوسی میرے مذہب میں بھی کفر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک حقیقی جمہوریت آئے، جینوئن اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور لوگوں کو اس کا موقع دیجیے، جس کو مرضی الیکٹ کر لیں.
اور پھر اس حکومت کو 5 سال مدت اپنی پوری کرنے دیں، بیچ میں اس کے روڈ بلاکس نہ کھڑی کریں، اس کے بیچ میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، اور اس کو ایک باہمی مشاورت ہوتی ہے وہ اس سے چلائیں۔ لیکن اگر آپ کہ جی مجھے فلاں کی شکل نہیں پسند، مجھے کرمانی کا چہرہ نہیں پسند، ڈاکٹر صاحب کو میری شکل نہیں پسند، تو یہ پھر معاملات نہیں ہوں گے۔ ہمیں وی ہیو ٹو کم بیک ٹو ایڈریس دا ریئل ایشوز، جو آپ نے بھی کہا سب دنیا اس وقت چیخ رہی ہے پاکستان میں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، ٹیکس کلچر ڈیولپ ہونا پڑے گا۔ اور اگر نہیں ہوتا، مثلا آپ دیکھیے نا، مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کلچر ڈیولپ کرو، دوسری طرف ہم کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر، یعنی ہم خود پروویژن دے رہے ہیں، ہم خود اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ تم نان فائلر بھی ہو تو چلو 10 کی بجائے 30 روپے دے کے جان چھڑا لو۔ بھئی اس کے لیے ادارے جو ہیں نا وہ دراصل نہ صرف پولیٹیسائز ہوئے ہیں، پولرائز بھی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے اور سر، اس کا یہ خمیازہ آخری میرے پاس 1 منٹ ہے، آخری 1 منٹ ہے سر، آخری 1 منٹ ہے سر۔ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے سر؟ کب آئیں گے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ نہیں آ رہے؟ سر نواز شریف انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب انشاءاللہ الیکشن سے میرا جو ہے، الیکشن کب ہو رہا ہے سر؟ اگلا سوال سر۔ الیکشن میں جی الیکشن دیکھ رہا ہوں اکتوبر نومبر میں ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور نواز شریف صاحب اس سے 1 مہینہ پہلے تشریف لے۔ اور اگر سر فرض کیجئے الیکشن اکتوبر نومبر میں نہیں ہوا، 2024 میں ہوا، تو نواز شریف صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ اچھا سر، ایک اور سوال، الیکشن سے پہلے نواز شریف آج کیوں نہیں؟ دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ آج بھی آ جائیں۔ کھل کے بولیں نا سر، کھل کے بولیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا رکاوٹ ہے سر؟ کون رکاوٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این میں اختلاف نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب بہت منظم ہے۔ سر نواز شریف صاحب کو کون روک رہا ہے سر؟ نہ جوڈیشری روک رہی ہے، نہ آرمی روک رہی ہے، کون روک رہا ہے سر؟ نواز شریف صاحب کی اب جو واپسی کا فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب اکیلے یا ان کے ڈاکٹروں نے نہیں، ہم نے سر ڈاکٹری کا مسئلہ ختم ہو گیا نا سر، ماشاءاللہ وہ عمرہ شمرہ کر کے آئے ہیں وہ۔ اب مجھے تو یہ بتائیں سر، الیکشن سے فوراً پہلے کی کیا بات ہے سر؟ آج کیوں نہیں سر؟ کر دیا کہ 1 مہینہ زیادہ بہتر کیوں نہیں ہے سر کہ آئیں اور اپنی تنظیم سنبھالیں؟ آج تنظیم سنبھالیں کیوں نہیں سر؟ کیا وجوہات ہے سر؟ تنظیم ڈاکٹر صاحب تنظیم سنبھل رہی ہے۔ کہاں ہے سر؟ ٹوٹی ہوئی تنظیم ہے۔ کون سا لیڈر آپ کا کون سا پولیٹیکل سینٹرل ایگزیکٹو کا لیڈر اور کون سا کابینہ کا اہم ترین وزیر تنظیمی کام کر رہا ہے سر؟ جبکہ پی ایم ایل این میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر بھی ہے اور تنظیمی کام بھی ہو رہا ہے۔ وزراء کے ذمہ تنظیمی کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تنظیمی کام جو ہے مریم بی بی اور ان کی ایک ٹیم ہے۔ تو پھر ہٹا دیں، پھر آپ ایسا کریں جنرل سیکٹری وزراء کو نہ بنائیں، پھر آپ عام آدمی کو جنرل سیکٹری بنائیں۔ یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پھر صدر جو ہے نا وزیر اعظم کو نہ بنائیں، پھر آپ صدر وزیر اعظم کو نہ بنائیں۔ پھر آپ یہ بات کہنے سے پہلے آصف صاحب آپ اپنی تنظیم کو اور اپنی حکومت کو الگ کریں۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ بات آپ کو کیا پتا اپنی مرکزی قیادت کو کب کی کہہ بھی دی ہو؟ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ ایگری کرتے ہیں سر؟ الگ کیے جائیں، بہت زبردست بات ہے۔ ڈاکٹر آصف صاحب اور جناب ہمارے اکبر بابر صاحب، کچھ سوالات تھے، کچھ حجت تھی، کچھ سخت سوالات تھے۔ بہرحال آپ ہی لوگ ہیں ان سوالات کا جوابات دینے والے، لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، ہم نے وہ سوالات سامنے رکھے ہیں۔ یقیناً پاکستان کے لیے سب پر امید ہیں، مایوسی کفر ہے، ہم سب امید سے ہیں۔